نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال عز وجل وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ۔ معزز سامعین و خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عورتوں سے تعلق رکھنے والے اور ان کو نصیحت کرنے والے کچھ اشعار سماعت فرمائے۔ ان اشعار میں عورتیں اور ان کی ذمہ داری کیا ہے بتایا گیا ہے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ بولو مختصر حضرات جو بیٹھے ہیں، عورتوں کی مجلس میں یہ چند افراد ہی میری ہمت ہوتی ہے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ تمہیں نہیں بولے تو عورتوں کو اثر تک بٹھا دو۔ اگر عورتوں کو زور سے سبحان اللہ بولنے کی اجازت ہوتی
اور وہ سبحان اللہ بولتے تو یہاں کے MLA کی زندگی میں زلزلہ آ جاتا. چونکہ وہ ہر عمل پردے میں کرے، آہستہ کرے. ان کی آواز یعنی مطلب میری مائیں اور بہنیں یہ پہلا پوائنٹ سنے کہ اگر تمہاری آواز پردے میں نہ ہوتی یا تمہاری آواز پر پردے کا حکم نہ ہوتا تو پھر تم کو اذان بھی بآواز بلند دینے کی اجازت ہوتی. تمہاری آواز پر اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو پھر امامت کی اجازت بھی تم کو ملتی. تمہاری آواز پر اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو پھر حکومت اور خلافت اور امارت کرنے کی بھی اجازت شریعت میں تم کو ہوتی. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں، اگر تمہاری آواز کو اللہ تعالیٰ پردے کا خزانہ نہ بناتا تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو نبوت بھی عطا کرتا. نبوت ہو، خلافت ہو، امارت ہو، حکومت ہو، امامت ہو کہ اذان، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے عورتوں کو باہر آنا پڑتا ہے. لیکن اللہ نے تم کو وہ قیمتی چیز بنایا. اللہ فرماتے ہیں میں نبوت کا کام مردوں سے لے لوں گا لیکن نبوت کے نام پر تم کو گھر سے باہر نہیں کروں گا. میں خلافت اور امارت اور حکومت کا کام مردوں سے لے لوں گا، اس نام پر تم کو میں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا. بیجاپور کی میری مائیں اور بہنیں، اگر تمہارے اندر عقل ہے، شعور ہے، سوچ ہے، سمجھداری ہے تو یہ جملہ تمہارے سنبھلنے کے لیے کافی ہے. جو پاک پروردگار ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، وہ پاک پروردگار نبوت کے نام پر تم کو پردے سے باہر آنے کی اجازت نہ دیا. کوتھمیر کے لیے آنے کی اجازت دے گا؟ کرے پاک کے لیے آنے کی اجازت دے گا؟ پیاز کے لیے، ٹماٹو کے لیے، جوتے چپل کے لیے، 5-10 روپے کے زیور کے لیے گھر سے باہر آنے کی اجازت دے گا؟ اگر عورتوں کو امامت کی اجازت ہوتی تو آج مسجدیں خالی نہ ہوتی. نہیں کیا مولانا شفیع صاحب دامن برکاتہ؟ اسی لیے آپ دیکھیں بسوں میں کنڈکٹر لیڈیز بھی ہوتے ہیں، جینٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی بس فل ہوتی ہے جس بس کی کنڈکٹر عورت ہوتی ہے. چاہے وہ لیٹ جائے تب بھی یہ ظلم برداشت ہے. جو دنیا کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق دیتے ہیں، عورتوں پر رحم کرتے ہیں، ان کو ان کا حصہ دیتے ہیں، ریزرویشن کے نام پر تمہارے ساتھ جو دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، اور ہماری قوم کی عورتیں بھی دھوکے کا شکار ہوتی ہیں. وہ عورتیں کان کھول کر سن لیں، دنیا تمہارا سودا کرتی ہے لیکن اسلام تمہاری حفاظت کرتا ہے. بیجاپور میرے بات سے نوا نہیں نا؟ نہیں میں بیجاپور کے ہاتھ سے نوا کی.
آج کل بیان کے بعد گیا تو مزمل صاحب ہو انہوں آ رہی سو ایسا سمجھ گیا آ رہی نہیں چلے گئے انہوں. ابھی اشعار پہ اٹکا ہوں میں. میرے سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں اور پردے میں جتنی میری مائیں اور بہنیں اور اسلام کی بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں. خدا کی قسم دعوت و تبلیغ صرف 10 دن چلہ نکلنے کا نام نہیں. تم پر اسلام نے جو احسان کیا اور پردہ نام کا جو تحفہ دیا اگر تم اس پر عمل کر لیتی خدا کی قسم تمہارے پردے سے بڑی دعوت کوئی نہ ہوتی. ہے دنیا میں کوئی مذہب کہ عورتوں کے لیے یہ حکم لگائے کہ اس کی آواز بھی پردے میں داخل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. کون؟ حضرت علی. بیجاپور میں ہی نہیں ہی؟ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ، حضرت علی حضرت فاطمہ کے شوہر، حضرت علی حسنین کے ابا. حضرت علی اس باپ کے بیٹے ہیں جن کو ایمان تو نصیب نہیں ہوا لیکن ایمان کا ساتھ تو دیا. آج ہماری ماں اور بہنوں کو پوچھو امیتابھ بچن کون، دلیپ کمار کون. آج کل تو عورتوں کو بھی کرکٹ کا شوق ہے. بیجاپور میں ہے؟ نہیں ہے. سچی بولنا، جھوٹ بولے تو قسم کھلا دوں. بعض عورتیں تو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کرکٹ دیکھتی ہے، ویراٹ کوہلی کے چھکے پر خوش ہوتی ہے، اس کے آؤٹ پر آزردہ ہوتی ہے. اس سے زیادہ شوہر کی غدار کون ہو سکتی ہے؟ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا. یہ سب واقعات اور اقوال میرے سامنے آتے ہیں اور میں خاص طور پر ہمارے اپنے ماحول میں چلنے والے حالات ہی کو بیان کرتا ہوں. اگر میری بچیاں بیٹھی ہیں غیر شادی شدہ تو ان کے سامنے یہ پہلا سبق پیش کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تمہارے لیے تمہارے باپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، باپ کے بعد تمہارے بھائیوں سے زیادہ کوئی بڑا نہیں ہے. تمہارے لیے شادی کے بعد تمہارے شوہر سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے. تمہارے لڑکے بچوں سے بڑا کوئی اور نہیں ہے. ان کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کا تصور بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ ہو گیا، یہ رکھ لو. میں کر لیتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں اپنے شوہر کے سامنے کسی اور کی تعریف بھی بے وفائی میں داخل ہے. چوائس کرنے کی اجازت ہے تم کو، پسند کرنے کی اجازت ہے تم کو. تمہارے لائق لڑکا تمہاری زندگی کا حصہ بنانے کی اجازت ہے تم کو.
لیکن شریعت کے ماحول میں رہ کر، باہر جا کر نہیں۔ کچھ بچیاں خوش ہو گئی رہیں گی، ذرہ ساؤنڈ بڑھاؤ صاحب، ذرہ۔ مزمل صاحب کو دیکھے کیا بولے سو، ہم نہ چیز کرنے کی اجازت ہے کہتے، اور قوم بھی، عورت اور نہیں حضرت، مرد بنے بھی ویسے وہ مولوی صاحب کو پسند کرتے جو ان کے مطابق مسئلے بیان کرتے۔ وہ آج کل وہ چیزاں خریدے تو اسے قسط میں پیسے بننے کا ایک بزنس چلا ہے، نہیں EMI بول کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی ناجائز ہے، EMI بھی ناجائز ہے۔ البیع بالقسط، فقہا نے جو اجازت دی ہے وہ الگ بیع ہے، وہ الگ بزنس ہے۔ EMI ایک الگ بزنس ہے۔ سادگی کے ساتھ سمجھاؤں کیونکہ مسائل بیان کرنے میں میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اور پہلے اس شہر کے علماء کرام سے بات کرتا ہوں، بعد میں مسائل بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے علماء کچھ اور مسئلہ کسی اور زاویے سے بیان کیے ہو، اور میں الگ آ کر الگ زاویے سے مسئلہ بیان کر دوں تو ایک اختلاف کی شکل پیدا ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جانے کے بعد اس شہر اور گاؤں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ تمہیں سب پردے میں بیٹھے ہوئے عورتوں کے وکیلاں تمہیں منڈی ہلائے تو انہوں منڈی ہلائے سکا، تمہیں ہنسے تو انہوں ہنسے سکا، تمہیں روئے سے انہوں روئے سکا۔ کیا مولانا؟ تمہیں تو ایسا بیٹھے ہی منجے نہیں نہ رہی ہے۔ اور خاص طور پر بیجاپور میں مستورات کے بیان کا تذکرہ تو میں کئی اور شہروں میں کیا ہوں۔ یہاں کی عورتوں میں الحمدللہ ایک جذبہ ہے سننے کا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو عمل کے جذبے کے ساتھ جوڑ دے۔ آگے گزرنا ہے مجھے۔ فقہائے کرام نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے ادا کرنے والے بزنس کو اجازت دی ہے۔ اس بزنس کو بیع بالقسط کہتے ہیں۔ قسط کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے تو اس لیے بول رہا ہوں میں وہ کئی کو بول رہا ہوں، تو 1-2 منٹ میں بات آ جاتی۔ مال مولانا کا ہے، ڈائریکٹ مولانا سے میرا کانٹیکٹ ہوا اور میں نے کوئی چیز مولانا سے خریدی اور مولانا نے اس کی قیمت لگائی 10,000 کروڑ روپے۔ یہ جملہ نہیں سمجھا ابھی؟ ابھی ہمارے آپ کے شہر کے مولانا نے غوث الاعظم کانفرنس میں ایک جملہ کہا تھا تو یہاں کے MLA نے اسی کو پکڑ لیا ہے۔ ارے مسلک میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مذہب میں ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ابھی میں جواب دیا نہیں، گزشتہ جمعہ دینے والا تھا جواب، اور میں جواب دینے کے لیے کسی کا انتظار کرتا نہیں، وقت کو دیکھتا ہوں بس۔ اور حکومت میں اتنے نادان بھی بیٹھے ہیں، ان کے 10,000 کروڑ پر پکڑنے والا MLA 2014 میں ہر آدمی کو 15 لاکھ دے تو مولانا تب بھی پکڑنا تھا۔ اسے بولتے سو اسمبلیاں اور پارلیمنٹوں میں جب تک علماء نہیں جائیں گے ملک کے حالات نہیں بدلیں گے۔
اور میں صاف صاف کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے بیجاپور کے نتیجے پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کا اتفاق یا اختلاف یہاں کے الیکشن کے نتیجے میں نظر آتا ہے۔ دوستوں، میں یہ جمعہ بھی کہا تھا، کافی علماء اور میرے اساتذہ اور میرے بڑے محسنین و مشفقین نے مجھے دعائیں دی اور کہا کہ مزمل تو نے سچ کہا ہے، کتے اس وقت بھونکتے ہیں جب شیر چنگھاڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کتوں کو بھونکنے کا موقع مت دو۔ زمانہ کہتا ہے کہ مسلمان حالات کا شکار ہے سارے عالم میں، اس کی وجہ کوئی معلوم نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ایمان کی کمزوری، دوسری وجہ اعمال کی کمی، تیسری وجہ امت کا اختلاف، چاہے وہ مسائل کا اختلاف ہو، دولت کا اختلاف ہو یا حکومت کا اختلاف ہو۔ میں ایک بات آج کے جلسے میں اللہ مجھے دے رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، میرے ماں اور بہنوں کے اس محفل سے میں عالم کو اور بیجاپور کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اختلافات کو اپنے چار دیواری کے اندر رکھو، مسجدوں میں رکھو، مدرسوں میں رکھو، گھروں میں رکھو۔ باہر اگر اختلاف کو ڈالو گے تو فائدہ دشمنوں کو ہوگا۔ ایک تمثیلی واقعہ بولتا ہوں، سنو، عورتاں تمہیں بھی سنو، مردوں کو سنا کو ہمیں بیمار پڑ گئے ہیں، اب تم نہ سنانے کا ارادہ کریں، وہ باتاں وہ پینٹاں جو مرد بنیا کے بیچ میں بولتے تھے نا، اب تمہارے سامنے بولنے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ تم اگر سمجھ گئی تو انشاءاللہ تعالی مردوں سے زیادہ اور جلدی انقلاب تمہارے عمل پر آئے گا۔ ایک تمثیلی واقعہ بولے تو وہ واقعہ اصل نہیں ہوتا، ایک مثال کے طور پر اس واقعے کو بناتے ہیں، لیکن اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑا زبردست نکلتا ہے، اسے بولتے تمثیلی واقعہ۔ ایسے واقعات ہمارے مدارس عربیہ میں بہت ساری کتابوں میں آتے ہیں، اور یہاں تک بعض علماء نے فرمایا ہے لیلا مجنوں کا واقعہ بھی حقیقی نہیں ہے، تمثیلی ہی ہے۔ میں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دو شیراں جنگل میں لڑ لیے کتے، شیراں ہی بیجاپور میں نہیں، ارے بولو بابا، ہی نہیں، جورو کو ماریا تو اماں بولتی میرا بیٹا شیر۔ کبھی بھی اماں پوچھی شیر کو، تو جورو کو کبھی بھی ماریا کیا رے؟ جورو کو مارنے والا شیر رے۔ ہاں اللہ اکبر۔ مظلوم کو مار دیا تو شیر، کمزور کو ماریا تو شیر، ظالم بن گیا تو شیر۔ اس میں الگ مثال دیتے مولانا شفیع صاحب، شیرنی کا دودھ پیا سو کہتے اماں یہ کیا ان کا باوا حلال بنایا۔ شیر کتنا بہادر رہا تو بھی اس کا گوشت حرامت، شور کتنا بہادر رہا تو بھی اس کا دودھ حرامت۔
कितने बड़े मौलाना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर ज़बा करे तो भी हराम हराम ही। जो जानवर हराम है वो हराम ही है, जो जानवर हलाल है वो जानवर हलाल है। ये फैसला ज़मीन का नहीं, ये फैसला आसमान का है। और हमारा दावा है कि हमारा मजहब जमीन का बनाया हुआ मजहब नहीं है, हमारा मजहब आसमान से नाजिल शुदा मजहब है। अब जमीन के अंदर उस मजहब के अहकामात को बदलना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आसमान से करना पड़ेगा। मैं जब तलाक पर पाबंदी लग रही थी तो मैंने मोदी जी से कहा ये मसला हमारा नहीं मोदी जी, इसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नहीं बनाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पहुंचाया है, बनाया नहीं। अबू हनीफा ने नहीं बनाया, उमर फारूक ने नहीं बनाया, इसे बनाया अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह तबारक व तआला किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो बेकार और गलत नहीं बनाते, अल्लाह ताला हर चीज़ को अच्छा बनाते हैं। वाक़ियतन अगर तुमको माँ और बहनों पर इतनी ही मोहब्बत है और 3 तलाक़ को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से गुजारिश है कि अल्लाह के पास जाइए, बदलिए, उन्हें भेजा तो आइए। अरे जब इख्तियार इनके पास है तो फिर उस चीज को बदलने के लिए उनके पास जाना है कि नहीं जाना है? किसी चीज का इख्तियार मेरे पास है तो उस चीज को बदलने के लिए मेरे पास आना है कि नहीं आना है? तो 3 तलाक का इख्तियार किसी के पास नहीं है, उसे बाकी रखने का इख्तियार भी नहीं है, उसे ख़त्म करने का भी इख्तियार नहीं है। बाकी रखने का इख्तियार क्यों नहीं है? बाकी रखने का इख्तियार लेना शरीयत की हिफाजत हमें करने के बराबर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं शरीयत की हिफाजत तुझे करना नहीं, शरीयत पर अमल तुझे करना है, हिफाजत मुझे करना है। शेरनी का दूध पिया करते बाबा। और सर्दी का मौसम है नहीं, और एक मसला भी बीच में आ रहा है, अर्ज करता हूं सुनो। सर्दी का मौसम है नहीं, ये औरतों को बहुत तरबियत करना मौलवी साहब। घरा में इन्हों हमारा पीछा नहीं छोड़ते, माहौल में हमें इनका पीछा नहीं छोड़ना, क्योंकि आज सारी दुनिया की दुश्मन ताकतें इनके पीछे पड़ी हुई है। उनको मालूम हो चुका है ये राज, उनको मालूम हो चुका है ये राज कि कौमों में इनक़िलाब की इब्तिदा औरतों से होती है। जिस माहौल में औरत बदलती है उस माहौल का मर्द बदल जाता है। अब उन्होंने हमारे हम ना मारने के पीछे पड़े ही सो, मर्दों को मारने के पीछे पड़े ही सो, उन्होंने औरतों को मारने के पीछे नहीं पड़े हैं, उनको बदलने के पीछे पड़े हैं, उनकी मेंटालिटी बदलने के पीछे पड़े हैं, उनका क़ियाल बदलने के पीछे पड़े हैं, उनके अक़ीदे बदलने के पीछे पड़े हैं, उनके आमाल बदलने के पीछे पड़े हैं, उनका तरीक़ा बदलने के पीछे पड़े हैं, उनके शर्म और हया का माहौल बदलने के पीछे पड़े हैं। क्योंकि इस कौम की ताकत को अगर बर्बाद करना है तो इस कौम की औरतों के ईमान और अक़ाइद और अखलाक को बर्बाद करो। ये बात समझ में आ चुकी है उन लोगों को। बीजापुर की मेरी माँ और बहन, और आइंदा चलकर इस चैनल के जरिए से बात जहां तक जाएगी वहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। ये पूरे दर्द के साथ ये पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूं। दुश्मनों की साजिश को समझने की अकल अल्लाह ताला मुसलमानों में सिर्फ उलमा को अता किया है, और हम समझ चुके हैं उनका प्लान क्या है, उनकी साजिश क्या है, उनके फितनों का रुख क्या है। वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हारे जान के पीछे नहीं, तुम्हारे ईमान के पीछे पड़े हैं, तुम्हारे अकाइद के पीछे पड़े हैं, तुम्हारी शर्म के पीछे पड़े हैं, तुम्हारी हया के पीछे पड़े हैं। मुकाबला करो आयशा बनकर, मुकाबला करो फातिमा बनकर, मुकाबला करो राबिया बनकर। इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में
اللہ تبارک و تعالیٰ عمر جیسے بچے پیدا کریں گے، علی جیسے بچے پیدا کریں گے، حسین جیسے بچے پیدا کریں گے، محمد بن قاسم جیسے دلیر پیدا کریں گے، صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر پیدا کریں گے۔ آج اللہ اکبر، تمہیں کیا معلوم ان آہوں کو تم سنتی نہیں، ان آہوں کو قوم سنتی نہیں جن آہوں کو وارثین انبیاء سن رہے ہیں۔ فلسطین روزانہ ہزاروں مرتبہ یہ آہ پیش کر رہا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں ایک صلاح الدین بھی نہیں ہے۔ کیسے صلاح الدین ملے گا فلسطین کو؟ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اتارنے کا نظام بناتا تو آسمان سے اتار دیتا۔ اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی جیسے نیک بندوں کو بھی اسی طریقے سے پیدا کیا ہے جس طریقے سے ہم پیدا کیے ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی کسی شرابی باپ کا بیٹا نہیں تھا، کسی بے حیا ماں کا بیٹا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جس کی ماں کی تاریخ اور جس کے باپ کی تاریخ کا نتیجہ صلاح الدین ایوبی بنا۔ میں کہاں سے شروع کیا مجھے یاد ہے، بیع بالقسط بھی بیان کرنا، شعروں کا اختلاف بھی بیان کرنا، 10,000 پر بات آ گئی وہ بھی بیان کرنا، عورتوں کی آواز پر بھی بات کرنا۔ حضرت اب اتنا بیان کرنا کا تو وقت لمبا ہو جائے گا نا، ہون دو، کیا ہوا؟ ظہر کی نماز میں تمنا بھی منجد آفر ہے سو، تمنا نہیں، مرد بنے جتنے بیٹھے ہیں تمنا نہیں، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی منجے کی چافر ہے سو، کی کہتا ان کے اوپر بھی جماعت نہیں، میرے اوپر بھی جماعت نہیں، انہوں عورتوں بول کر ان کو جماعت نہیں، میں مسافر بول کر مجھے جماعت نہیں۔ آج ہمیں 2:30 بجے نماز پڑھتے ہیں، تمہیں جاؤ۔ بیانات میں کچھ مسائل بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے، عورتوں کو معلوم ہو جائے۔ میری ماں تو سمجھ جا، چنگھاڑنے والوں کو پیدا کر، بھوگنے والوں کا بھوگ بند ہو جائے گا۔ اور یاد رکھ میری آپا، چنگھاڑنے والی اولاد اللہ تعالیٰ صرف تم ہی کو دیتا ہے، کسی اور کو نہیں دیتا۔ اور مولانا توجہ چاہتا ہوں، آپ علماء جتنے یہاں بیٹھے ہیں آج اس کی بات پر توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یا تو چنگھاڑنے والی اولاد دیں گے یا تو خاموش رہنے والی اولاد دیں گے، لیکن ان ماؤں کے گود میں بھوگنے والے بچے نہیں دیں گے۔ بھوگنے والے بچے نہیں دیں گے، کیونکہ کتوں کو پیدا کرنے والی مائیں نہیں ہیں، تم شیروں کو پیدا کرنے والی ہیں۔ اور آج تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، تمہارے عقیدے بدل گئے، تمہارے پاس نماز نہیں ہے، تمہارے پاس تلاوت نہیں ہے، تمہارے پاس درود نہیں ہے، تمہارے پاس استغفار نہیں ہے، تمہارے پاس ذکر نہیں ہے، تمہارے سروں میں پلو نہیں ہے، تمہارے چہرے غیر مردوں سے چھپتے نہیں، تمہارا لباس شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، تمہاری آزادیوں کے سامنے آج ہنود شرمندہ ہے، آج یہود شرمندہ ہے، آج نصرانیت شرمندہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گودوں کو جنگلوں سے زیادہ بدتر بنا دیا ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک ایک جملے کو خدا کی قسم اپنی زندگی کا نصاب بنا لے۔ خالی رتی سر میں اوڑے نہیں تو پوری زندگی برباد کی۔ حضرت گھگو منجے پوچھ رہی ہے، سر میں اوڑے نہیں سو بچے برباد کی۔ حضرت چھوٹا عمل پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے، یہ سمجھنے میں مشکل کیا ہے میری آپا؟ جیسے ایک قطرہ زہر پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے، یہ گناہ پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ زہر زہر ہی ہے، گناہ بھی زہر ہی ہے۔
کبھی ایک دنیا سوال نہیں کرتی ایک قطرہ زہر 2 لیٹر دودھ میں ڈال ڈالے تو کیا 50 آدمی مر جاتی ہیں کیا حضرت؟ پی کو دیکھ اور پلا کو دیکھ، بچ گیا تو برتھ ڈے کو مجھے بلا۔ برتھ ڈے بھی کرتے نہیں؟ ارے نہیں کرتے بیجاپور میں؟ کرتے نہیں؟ ہاں برتھ ڈے مردہ بھی کرتے، برتھ ڈے عورتہ بھی کرتے۔ آج کل برتھ ڈے باہر کر رہی ہیں، اندر نہیں کر رہی، کیونکہ تو رستے میں نہ پیدا ہوئے سو۔ پیدا ہوا اسپتال میں، پیدا ہوا گھر میں، برتھ ڈے کر رہا باہر روڈ میں، وہ بھی رات کے 12 بجے، پیدا ہوا تو دن کے 11 بجے۔ کیا گگور ہے بابا؟ دماغ ہے کہ چکنی مٹی ہے؟ سر میں دماغ ہے؟ ایک تو اسلام اجازت نہیں دیتا برتھ ڈے کرنے کی، کب تک چاٹتے رہو گے دوسری قوم کے تھوک؟ کون سی ایسی قوم بتاؤ جو ہمارے طریقے پر عمل کرتی ہے؟ دنیا کی تمام قومیں ہمارے آستہ کے مطابق ناقص ہیں، اور دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں میں الحمدللہ ہماری قوم ہی کامل ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے تو مکمل ہے، حدیث بھی ہے تو مکمل ہے، پیارے آقا کی زندگی بھی ہے تو کامل اور مکمل ہے۔ اور ہمیں جا کر برتھ ڈے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض مسجدوں کے صدروں کی بھی برتھ ڈے ہو رہی، اب انہیں مسجد کا صدر بنے تو مسجد میں کیا حال ہوگا؟ حاجیاں کر رہی، پھر حج کر کو آیا سو کیا کریا؟ حج کریا نہیں، عرفات پھریا سو تو مینا گھومیا سو، حج کرتا تو گناہوں سے دور ہوتا، حج کرتا غیروں کی نقل سے دور ہوتا، حج کرتا فرائض و واجبات و سنن کے مطابق زندگی ہو جاتی، حج کرتا اور اللہ قبول کر لیتا تو تیرے سر میں سدا ٹوپی ہوتی، چہرے میں داڑھی ہوتی، گھر کی عورتوں میں برقع ہوتا، حیا ہوتی، شرم ہوتی، چادر ہوتی، اور پوری زندگی تیری دعا ایسے قبول ہوتی۔ میرے رب کی قسم، آقا نے فرمایا حاجی جب حج کر لیتا ہے اور خلوص کے ساتھ حج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرماتے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے اپنے شہر اپنے گاؤں کو تو گناہوں سے ایسے پاک ہو کر آتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی دعا 40 دن تک قبول ہوتی ہے، اور ایک روایت میں 4 مہینے قبول ہوتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں گناہوں سے بچ کر اپنے حج کی حفاظت کرے گا تو پوری زندگی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک زمانہ ویسا تھا، حج کر لے کو آگے تو پورے خاندان کا بڑا بن جاتا تھا انہیں۔ ادھر دیکھو مولوی صاحب، ادھر دیکھو، فیصلوں میں بٹھاتے تھے حاجی صاحب کو، کیونکہ کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اسے عقل کامل عطا کر دیتے تھے۔ حاجی صاحب بول ڈالے بات ختم۔ اب حاجی صاحب بڑا حاجی ہونا، حج کر لگو دبئی گجا کو آیا سو حاجی کی، کر رہے ہیں، حاجیاں برتھ ڈے کر رہے ہیں، نمازیاں برتھ ڈے کر رہے ہیں۔ مرد میں نے کرتے نہیں کہ تو عورتیں کرنے پر مجبور کر رہی، میرا بچہ تمہیں زندہ رکھ کو بھی یتیم بولتی، ادھر آ بیٹی، ادھر آ بیٹی، بولتی نہیں بولتی؟ سما کیا دن جی آپا پوچھتی سو، انہیں بولتا جمعرات، اتت معلوم
میری قسمت خراب تھی. کہتے سبا کیا دن پوچھی میں جمعرات بولیا اسے بھی قسمت کو کیا تعلق. انہیں پریشان ہوتا تو تب جا کر انہیں بولتی منجد بھول گئے چھوڑ ڈالو, ہماری شادی ہوئی سو دن بھی بھول گئے, بچہ پیدا ہوا سو دن بھی یاد نہیں نا, تمہیں مرد بنے کیا حسیتت معلوم ہوتا. یہ ڈائلاگ کا یہاں بھی یاد رکھو میری مائیں اور بہنیں, سنت کا دامن تھامے بغیر نہ تم کامیاب ہوں گی نہ ہم کامیاب ہوں گے. میرے پاس مولانا ایسے ایسے پوائنٹس ہیں پورے دلائل کے ساتھ اس وقت امت کے حالات کی روشنی میں, جسے آپ بھی برداشت نہیں کریں گے. ورنہ 3 مہینے فلسطین کو بھی پپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ ہیں کہ فلسطین ماں اطراف اگر اسرائیل پر پیشاب کر دے تو صف ہستی سے اسرائیل مٹ جائے گا. آج فتح و کامرانی کی تاخیر کی وجہ یہی ہے, چاہے کون سے بھی ملک کا آدمی کیوں نہ ہو, قوم کیوں نہ ہو, فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنت سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ فتح سے بھی دور ہو جاتی ہے. نہیں کرنا نکو کرو, کون سا ہزاروں سال دنیا میں رہنا ہے, کرنا کرو, کون سا ہزاروں سال دنیا میں رہنا ہے. مختصر 40 50 60 60 سال کے بعد مرے نہیں تو بچے جا کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ رہی, زندہ قبرستان. زندہ قبرستان. اولڈ ایج ہوم کیا ہے؟ زندہ قبرستان. بدنصیب ماں باپ کا گھر. کون سا ہمیشہ رہنا ہے؟ مختصر سی زندگی. بالغ ہوتے 15 سال میں, مرنے کی عمر آقا نے فرمایا 60-70 سال کے بیچ میری امت کی عمر ہے, آوریج ہے. اس سے پہلے مر گیا تو بدنصیب, بر وقت مرا تو خوش نصیب, اس سے بھی زیادہ عمر پایا اور بھی زیادہ خوش نصیب. کیونکہ حشر کے میدان میں عمر کو رکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا, اعمال کو رکھ کر فیصلہ ہوگا. اور اس مختصر سی عمر میں ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا, وہ نہیں کرنا جو اللہ اس کے رسول نے کرنے سے منع کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اظہر صاحب اس جملے پر توجہ چاہتا ہوں. نہیں کرنے والے کام نہیں کرے تو اجر ملنے کا سوال ہی نہیں, کرنے والے کام کرے تو اجر ملنا سو. نماز پڑھے تو اجر, شراب نہیں پیے تو اجر نہیں. پھر بھی اللہ میرے نبی کے صدقے امت کو آفر دیا ہے, کرنے والے کام کریں گے تب بھی اجر ہے, نہیں کرنے والے کام نہیں کریں گے تو اس کے صبر پر بھی اجر ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, سمجھ میں آئی؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا, آئی. اندر کا نفس بولتا سوچ, شیطان بولتا سوچ, کیا برتھ ڈے کرو بول کر اس سے مقابلہ کرنا ہی جہاد ہے. نہیں کرتے ہوئے اب ہمیں کرے نہیں بھی زندگی میں کبھی بھی برتھ ڈے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے, توفیق ہے. ہمیں نہیں کرے گا تو ہمارا کمال لے, اللہ بچایا ہے. کیا ہماری زندگی نہیں چل رہی ہے کیا؟ بعض متقیاں کیا کہتے ہمیں ویسا کیا بھی زور سے کرتے نہیں حضرت, برتھ ڈے کے دن بچے کو 90 ڈریس دلاتے, یہ تقویٰ کہتے.
یہ کیا یہ تقوی. 90 ڈریس دلا کو, ایک کیک منگا کو, گھر میں بریانی پکا کو, کتنے سال کا ہے کہ اتنے سال کے موم بتیاں سلگا کو. زندگی کو بھی آگ کو کیا تعلق ہے. ارے پاگلو, کبھی رونا آتا ہے کبھی ہنسنا آتا ہے. ہم اجالے مٹانے والے نہیں, اندھیروں کو اجالوں سے بدلنے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چراغوں کو گل کرنا اندھیرا پیدا کرنے کے برابر ہے. میرا نبی سراج تھا, میرا نبی منیر تھا. میرے نبی آنے سے پہلے یا تو اجالا نہیں تھا یا تو اجالا تھا مکمل نہیں تھا. میرا نبی آیا تو اجالا مکمل ہوا. سبحان اللہ, بے شک بے شک. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. آپا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دروازے کے پاس نوشو اشارہ کرے تو اماں کو دیکھے بغیر وہ سمجھ میں آتا, ہمیں کھل کو بیان نہ کرو تو کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا کرتے. ظلم دیکھو حاجی صاحب. پہنچ کو فون کرو جی, محبت سے بولتی نہیں انہیں, پہنچ گئے بول کو گارنٹی دیو بول کو, پہنچ کو فون کرو کیا کیا ہونا وہ بھیج دو. یہ سب سمجھ میں آتا. مولوی صاحب آگے بیانہ سمجھ میں نہیں آتے, قرآن پڑھنا شروع کر ہر چیز سمجھ میں آ جائے. بے شک بے شک, صحیح بات ہے, بے شک, بالکل صحیح. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی. آقا سے پہلے دنیا اندھیری, اجالا بھی تھا تو ناقص تھا, آقا آئے تو دنیا اجالا. سبحان اللہ, بے شک. اللہ سے کسی نے پوچھا تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے کہا میرے محمد کو دیکھ لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. میرے احمد کو دیکھ لے, میرے محمد کو دیکھ لے, خاتم النبیین والمرسلین کو دیکھ لے, رحمت للعالمین کو دیکھ لے. میں نے میری رحمت کو شکل دیا تو محمد بن گیا. سبحان اللہ, بہت خوب. دل چاہتا آپا تمہارے سامنے ہمیں سیرت کے واقعات بیان کرے, لیکن تم حالات سے اتنا تعلق رکھتی ہے, تمہارے حالات سدھارتے سدھارتے ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی. اور ایک شعر پڑھوں؟ پڑھوں؟ کیا تم نہ پوچھ کو, مرغی کو پوچھ کو کون سی مسالہ پیسیا. اشعار بھی سنو, نعتاں سنو, میوزک والے نعتاں نہیں سننا, وہ الگ مصیبت. ہر دوا میں زہر ہے. آج زبردست نعتاں میوزک کا شکار ہو گئی ہیں. اب اسے عبادت سمجھ کو سن رہا ہے گھگو. شب برات میں میوزک والے نعتاں, شب قدر میں میوزک والے نعتاں. ایسا ڈر ہو رہا ہے یہ فتنہ چلتے چلتے کہیں قرآن کی تلاوت میں میوزک داخل نہ ہو جائے. کیوں اب میں پڑھا نا الحمدللہ, مزہ نہیں ملیا؟
وہ تو اتنا بولتے ہیں، اس میں میوزک رکھنا سو کہ آج کل وہ پاکستان ہے، انہیں سدھر گا تو پوری دنیا سدھر گئی. پھر بھی یہ گھگوا بولتے ہیں ہمیں پاکستان سے محبت کرتی ہیں، کہتے ہیں ہمیں پلٹ کو بھی دیکھتے نہیں اسے، ہمیں کہیں کو محبت کرتی ہیں پاکستان سے. ہمارا مذہب کا سکھاتا کر کو دیے سو بیٹی باہر کی، شادی کر لے کا سو بیٹی اندر کی. سمجھ میں آئی بات؟ ہندوستان ہمارا، پاکستان ہمارا نہیں. تمہیں خالی بول رہی نا، کئی کو بول رہی، تمہارے اوپر ہم نہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کی کہتا ہم نہ وہاں جانے کے واسطے رستہ کھولے تو تمہیں بھی گھسنے کا ارادہ ہے. ہمیں کہیں کو بھی دیں گے پاکستان کو، کیا کعبۃ اللہ ہے وہاں. دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے. میں تو صاف کہتا ہوں ہندوستان کی خیرات کا نام پاکستان ہے. ہم نہ کیا ضرورت ہے، ہمیں جاتے نہیں بابا، ہمیں ہرگز جاتے نہیں. تمہیں جاتے ہیں کہتے کیا تمہیں سفارش کرتے ہیں، جاؤ. ہمیں جاتے نہیں. پیدا ہوئے یہاں، جی رہے ہیں یہاں. اس زمین کو یہ نسبت حاصل ہے کہ سب سے پہلا نبی یہاں آیا، جبرائیل یہاں آئے، وہی یہاں نازل ہوئی. پیغمبر کی بشارتیں ہیں، اشارے ہیں. دارالعلوم دیوبند ساری دنیا کا علمی مرکز نمبر 1 ہے تو وہ ہمارے ملک میں ہے. دعوت و تبلیغ کے مراکز اس لیے بول رہا ہوں کہ بیچ میں منجے لینا نہیں کون بھی، ادھر والے بھی لینا نہیں ادھر والے بھی لینا نہیں. بھائی آپریشن کرے اتت کرتوں سو نہیں کہ تو پوسٹ مارٹم. ہمارا اپنا ایک ماحول ہے رے بابا، پڑھنا پڑھانا ہم نہ ہمارے ماحول کے ساتھ جوڑ کر رکھو. تمہارا اپنا ماحول ہے تو تمہیں تمہارے ماحول کے ساتھ جوڑ کر رہو. تمہارے ماحول میں ہم نہ گھچیٹوں کو، ہمارے ماحول میں تم نہ گھچیٹتے نہیں. ہمیں کب بھی تم نے پوچھے کیا کہ تمہیں ندوۃ العلماء کے کی دارالعلوم دیوبند کے؟ پھر تمہیں ہم نہ کہیں کو پوچھتے ہیں سین کے کی شین کے. دین کی خدمت کے کئی شعبے ہیں، اس میں سے ایک شعبے کا نام امامت ہے، ایک شعبے کا نام درس ہے، ایک شعبے کا نام تدریس ہے، ایک شعبے کا نام دعوت ہے، ایک شعبے کا نام تبلیغ ہے، ایک شعبے کا نام خانقاہ ہے. تمام شعبے جب جمع ہوتے ہیں تو اس کا نام اسلام ہے. عورتوں میں بھی ہے بیس، تم نے معلوم نہیں مولوی صاحب، عورتوں میں بھی ہے. ہمیں کہیں کچھ ہو جائیں گے ملک کو. خامخواہ نہیں بنائے لال قلعہ کو، بنانے والے بادشاہوں نے خامخواہ نہیں بنایا. تاج محل کو لوگ کہتے ہیں کہ ممتاز کی محبت کی نشانی ہے، نہیں، تاج محل کو بنانے کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کا ثبوت ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. ہاں، چپکے نہیں چار مینار بنا سو. یہ بادشاہوں کو تعمیرات کا اتنا ہی شوق ہوتا تو اپنے محلات بناتے. انہوں نے عجائبات اس لیے بنائے کہ آئندہ چل کر کوئی ہماری قوم کو یہ نہ کہے کہ اس ملک میں تمہارا کوئی ثبوت نہیں ہے. لال قلعہ ہمارا ثبوت ہے، تاج محل ہمارا ثبوت ہے، چار مینار ہمارا ثبوت ہے. تمہارے بیجاپور کا زور سے تمہیں بولو رے بابا، گول گنبد ہمارا ثبوت ہے. ایسی ٹیکنالوجی، یہ ساؤنڈ سسٹم اب آیا سو، لیکن ہمارے بڑوں نے اس سسٹم کو پہلے ہی زمانے میں پیش کر دیا. پھر بھی بولتے ہم نا کہ لوگ بولتے مسلمانوں کو سائنس سے تعلق نہیں، سائنس سے تعلق نہ ہوتا تو یہ عمارتیں کس کے باپ نے بنائی ہیں؟ گول گنبد میں بھی گیا ہوں،
اب بھی وقت ہوتا تو جاتا، لیکن نہیں ہے، وقت ہے۔ یہ دیوار میں اللہ اکبر بولے تو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اس دیوار پر آواز ایسے آتی ہے، اتنی کلیئر آواز تو آج کے زمانے میں آئی فون میں نہیں آ رہی ہے۔ صحیح بات، بے شک، کیا اظہر صاحب؟ صحیح بات۔ اللہ اکبر۔ میری آپا، اسلام کے اندر دنیا و آخرت ہے، اسلام نہیں دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں۔ دینی اعمال کے اندر دنیا بھی ہے، دینی اعمال کے اندر آخرت بھی ہے۔ دینی اعمال نہیں تو دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے، میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا ملک جس سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم کو ہمارے دین پر عمل کرنا ہے، کیا کرنا وہ کرو، کیا نہیں کرنا وہ ان کو کرو، بس ہوگا اتنا۔ بھائی فون میں بات کرو نہ کو، بھائی تمہارے سے زیادہ بیزی میرا فون، بلکہ پی ایم مودی سے زیادہ پی ایم مزمل کا فون بیزی ہے۔ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، جلسوں میں بیٹھنا سیکھو۔ میں بھی ہر دو جملے میں فون اٹھایا تو تم نہ بیزار نہیں ہوتا؟ فون اتنا ہی ضروری ہے تو جلسوں میں مت بیٹھو، کیونکہ بیان سننا فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن مجلسوں کا ادب فرائض میں سے ہے۔ میں انشاءاللہ پی ایم بنیا تو پہلے موبائل کو ختم کر دوں۔ آمین بولو۔ انشاءاللہ بنیں گے، کون سا مشکل سا۔ آپ دکانہ میں کاما کرنے والے اجمہ پی ایم بنری کو بول کر بولے تو امامت کرنے والے نہیں بنتے۔ غرض میری مائیں اور بہنیں، جو شریعت والے کام ہیں اس پر عمل کرو، جو شریعت والے کام نہیں اس پر عمل مت کرو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں چھوٹے گناہوں کو چھوٹے مت سمجھو، چھوٹے گناہ بڑے گناہوں تک پہنچانے والے راستے ہیں۔ حضرت نے ایک واقعہ اس عنوان اور جملے کے تحت بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ حضرت کا سفر تھا، قافلے میں شریک تھے، رات کا وقت آیا، پورا قافلہ سو گیا۔ حضرت عبادت میں مصروف، دیکھتے کیا ہے کہ حضرت کے قریب ایک 7-8 سال کا یا 10-11 سال کا چھوٹا سا معصوم بچہ بستر میں زارو قطار رو رہا ہے۔ حضرت نے بچے سے پوچھا کی بیٹے رو رہا ہے؟ کہا بھی نہیں جی۔ پیٹ میں درد؟ نہیں۔ کان میں درد؟ نہیں۔ بھوک لگتی؟ نہیں۔ پھر کئی کو رو رہا ہے؟ جہنم یاد کر کے۔ جس زمانے کے بچوں کے اندر اتنا خوف تھا تو اس زمانے کے بڑوں کے خوف کا عالم کیا ہوگا؟ جنت کا شوق پیدا کرو، جہنم سے ڈرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈرو، نبی سے محبت کرو، نبی سے بھی ڈرو۔ نبی سے کئی کو ڈرنا، ہماری سفارش کے کاغذات ان کے ہاتھ میں ہے۔ اکثر کہتا ہوں مولانا میں خوبصورت جنازوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہی سو ہمیں، خاموش قبرستانوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہی سو ہمیں، 10ویں 20ویں کی تلاوت اور زبردست دعا کے انتظام کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہی سو ہمیں،
خبروں کے حالات کو اگر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے، ہم کو ہماری خبر ایسے یاد آتی کہ مرنے والوں کو دفنانا بھول جاتے ہیں۔ ڈرو اللہ سے۔ ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا خواب میں اللہ کو دیکھ کر، اللہ تیرے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا 2 راستے۔ کیا راستہ؟ اللہ نے فرمایا کہ یا تو مجھ سے محبت کر کے قریب ہو جاؤ یا نہیں تو مجھ سے ڈر کے قریب ہو جاؤ۔ ڈرتی ہے آپا تو اللہ سے؟ تو 7 سے نہیں ڈر رہی ہے، تو 900 سے نہیں ڈر رہی ہے؟ کیا جی یہ کھانے میں نمک کم ہے کہتا کہ پھیکا کھانا کھائے تو مر جاتی، یہ جملہ بولتی تو؟ اپنے عمر سے بڑے لوگوں کا ڈر، اپنے علم سے بڑے لوگوں کا ڈر، اپنے عمل سے بڑے لوگوں کا ڈر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ خدا سے ڈرتا ہے۔ مرنے کے بعد کون آتا ہمارے ساتھ؟ اللہ اللہ، یو کیا کی بول کر رونے والے تو ملیں گے۔ خبر تک، خبر کے بعد مٹی دال کو آنے سے پہلے تمام کے آنکھوں کا آنسو سوکھ چکا ہوگا۔ اب میت کے گھر کا موضوع بدل گیا۔ اب موضوع کیا ہے؟ مرنے نہ ان کے کیا کیا ہی، تم نہ کتنا ہم نہ کتنا، ان کو کون کون دینا۔ ایسی بے وفا دنیا اور بے وفا ماحول میں اللہ کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ ساتھ دے گا تو اللہ دے گا، بالکل صحیح۔ ساتھ دیں گے تو ہمارے آقا دیں گے، فائدہ پہنچے گا ہمارے اعمال کے ذریعے۔ اے بچے، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو۔ بچنے والے اعمال سے بچو، نہیں بچنے والے اعمال سے مت بچو۔ بڑا گناہ چھوٹا گناہ اولیاء کبھی دیکھتے نہیں، ہمارے جیسے گنہگار دیکھتے ہیں کون سا گناہ کبیرہ ہے کون سا گناہ صغیرہ ہے۔ اولیاء کی نگاہوں میں صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ تھا۔ بچہ رو رہا ہے، حضرت نے پوچھا میاں کیوں رو رہے ہو؟ کیا بھوک لگ رہی ہے؟ پیٹ کان میں درد ہو رہا ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ بچے نے کہا کہ نہیں حضرت جی، مجھے جہنم یاد آ رہی ہے۔ حضرت نے پوچھا او میاں جہنم سے تیرا کیا تعلق ہے؟ تو معصوم ہے، اللہ نہ کرے تیری عمر میں برکت آ جائے، اگر اس وقت مر گیا تو انشاءاللہ تو جنتی ہے، معمولی جنتی نہیں، نابالغ بچہ بھی کل قیامت میں اپنے بڑوں کی سفارش کرتا ہے، اسی لیے جنازے میں دعا پڑھتے ہیں شافعا و مشفعا۔ بچے نے جواب دیا کہ حضرت چپ کے رہو، یہ سب آفر اپنی طرف، خدا کا اختیار اپنی طرف۔ گناہ کی وجہ سے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ، فرمان رسول ہے، شک نہیں، بچہ کہہ رہا ہے۔ لیکن میری عقل ایک بات کہہ رہی ہے، میں نے میری ماں کو دیکھا جب وہ چولہا سلگاتی ہے،
بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے پہلی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگا کر اس آگ سے بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا جہنم میں بڑے گنہگاروں کو آگ نہ لگی، ان کو آگ لگانے کے لیے کہیں ہم کو آگ نہ لگانا پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھوٹے گناہوں کو مت سمجھو چھوٹا گناہ، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر اگر چھوڑو گے، سمجھانا مشکل نہیں بیجاپور کی میری آپا، سمجھانا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے زخموں کو چھوٹا زخم سمجھ کر چھوڑنے والے مریضوں کو ہم نے دیکھا کہ پورا پورا پیر کترنا پڑا ہے۔ کوئی بھی اتنا بڑا پاؤں کتر ڈالے، ایک چھوٹا پھوڑا آیا حضرت، اسے جلدی ٹریٹمنٹ کرے نہیں، بڑھتا گیا، اب زہر ایسا پہنچا، زخم وہیں رہتا ہے لیکن زہر انتہا کو پہنچ جاتا ہے، گناہ کا اثر وہیں رہتا ہے لیکن انتہا کو زہر پہنچ جاتا ہے۔ برتھ ڈے کو معمولی نہ سمجھو، سچ پوچھے تو یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بات آ گئی، برتھ ڈے کرتے ہی کہتے، عورتاں کرتے ہی کہتے، مرداں کرتے ہی کہتے، منسٹراں کر رہی، لیڈراں کے غیر کرے تو کرے، کون تو بھی کر کو دعوت دیے تو بھی جانا نہیں۔ بچوں کے ہاتھ میں چاکلیٹ کوئی اپنے برتھ ڈے کا دیتا ہے، کھانا نہیں، کھلانا نہیں۔ یہ تمہارا تقوی ہوگا، بچوں کے لیے تربیت ہوگی، اللہ تعالیٰ آنے والے حالات میں ایسے ہی بچوں سے کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بچوں سے کام لیں گے، بچے بولیں گے۔ میں جگہ پہ جگہ جاتا رہتا ہوں نا فراز صاحب، چھوٹے بچے بھی بہت محبت کرتے ہیں مجھے، الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ میں کب تو یہ پوچھتا، کیا بیٹے نام؟ فلاں حضرت، کیا پڑھ رہی بیٹے؟ 3rd اسٹینڈرڈ 4th اسٹینڈرڈ۔ ایک زبردست مالدار کے گھر گیا میں، مالداروں کے گھروں کو جانے سے منع ہے کیا؟ منع تم لگا فتویٰ دے ڈالیں گے، مجھے سب مالداروں کے گھر کو جاتی ملک کو، کہاں تے بھی مجبوری سے گیا تو گیا بابا، ورنہ مجھے غریبوں سے بڑی محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالداروں سے نفرت ہے بول کر نہیں ہے، لیکن پلہ بھاری ہے۔ اور کچھ مالدار ایسے ہیں اللہ دولت بھی دیتا ہے، ان کو تقویٰ بھی دیتا ہے، اور یہ قابل رشک لوگ ہوتے ہیں۔ دولت نہیں ہے، تقویٰ ہے، 100% قابل مبارکباد ہے۔ دولت ہے اور تقویٰ ہے تو 200% قابل مبارکباد ہے، کیونکہ اس زمانے میں دولت ہو اور تقویٰ ہو، یہ رات کے 3 بجے سورج طلوع ہونے کے برابر ہے۔ زبردست گھر تھا الحمدللہ، وہاں گیا تو بچے سب آ کر، چھوٹے بچے ایسی پگڑیاں لپٹ لے کر، بڑے پیارے دکھے، چھوٹی بچیاں اسکارف، تربیت کرے تو گھر گھر نہیں ہوتا، گھر بھی جنت ہو جاتا ہے۔ کرو نا تربیت، کرو نا تربیت، کہاں کرتی تربیت؟ تعلیم اور تربیت جمع ہو جائے تو ولایت ملتی ہے۔ اسکولوں کا ماحول خراب ہے، کالجوں کا ماحول خراب ہے، صاف صاف کہتا ہوں،
رہنے دیجئے صاحب، خراب رہنے دیجئے، لیکن گھروں کے اندر تربیت کرو، اس انفیکشن کی دوا ہو جائے گی۔ صحیح بات. برباد ہوتی ہیں اسکولاں کالجاں کو جا کر، گھروں میں تربیت نہیں ہوتی تو پھر نتیجے کیا نکلیں گے؟ ہماری بچیاں آزاد نہیں تو اور کیا ہوں گی؟ صحیح بات. کیا ہوں گی؟ 4 بجے آنے کی بچی اگر 4:02 کے بعد بھی نہیں آئی، بے قرار ہونے والی ماں۔ بے شک بے شک. 4 بجے گھر کو آتی بچی، بابا نہیں ہے گھر میں، سفر میں جا کر ہے، 4-5 کو بچی آگی کیا جی؟ یہ پوچھنے والا باپج باپ، ورنہ مجھے معاف فرمائے، وہ جانوروں کی طرح بچے تو پیدا کر دیے لیکن سنبھالنا نہیں آیا ان کو۔ صحیح بات صحیح بات. تربیت نہیں کرے اور بچوں کے اخلاق پر رونے کی اجازت نہیں ہے تم کو۔ جس عمر کی بچیاں تمہارے گھر میں ہیں، اس عمر کی بچیاں کسی بہت سارے اللہ والوں کے گھر میں بھی ہیں، کیا وہ کنٹرول میں نہیں ہے؟ ہر گھر کی بچی برباد ہے۔ تربیت نہیں ہے، ہماری بچیاں بھاگ رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون؟ پکڑ کر ہاتھ لے کر بھاگنے والا ذمہ دار نہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں۔ بیٹھو کرسیاں ڈال لے کر محلوں کے اندر، نیا لڑکا محلے میں نظر آیا تو پوچھو کون باتو کئی خوب آیا سو یہاں، کس کا با گھر ہے سو تجھے؟ 1-2 مرتبہ پوچھو، پھر فرشتے بھی پوچھ لے کر آئیں گے۔ صحیح بات صحیح بات صحیح بات. نام کو صدر بن گا، پھر گھر میں جا کر پردے میں آپا بیٹھا جگہ بیٹھ گیا، شب قدر کچھ باہر نکلتا۔ صحیح بات بالکل صحیح. تربیت نہیں تو پھر کچھ نہیں، ہمیں بھی کیا، ہمیں بھی نہیں سے شرارتاں کرے، کرکٹاں کھیلے، گولیاں کھیلے، پتنگاں اڑائے، اس زمانے کے کھیلاں جائز کھیلاں یہ سب، وہ زمانے کے کھیلاں کھیلے گا تو بیان بند کرو بول کو بولو نہ کو، اچھے کھیلاں تھے وہ، تمام کھیلاں تھے ایک طرف، ہاتھ کا موبائل ہی ایک طرف، لیکن ہم نے پتنگ اڑا کو بھی مارا کھائے۔ پتنگ اڑانا کوئی گناہ کبیرہ کیا؟ گولیاں ذرا وقت ملا تو کھیلیں گے کہ کو بول کو، گولی کھیلنا نشانہ سیکھنے کے برابر، اور اسلام میں نشانہ بازی بہت بڑی چیز ہے، لیکن گولیاں کھیل کو بھی مارا کھایا ہمیں۔ تمہارا بچہ یوٹیوب میں گندی فلم دیکھتا ہے، مارنے والا کوئی نہیں ہے گھر میں۔ صحیح بات بے شک. تربیت نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ تربیت کرو، اور صاف کہتا ہوں میں، صاف ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، لڑکیوں کو پڑھانا، ماحول اچھا رہا تو پڑھاؤ ورنہ مت پڑھاؤ، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا آستہ ہے، انسان کو کائنات کا خالق پالتا ہے، اس کی محنت سے وہ پلتا نہیں۔ صحیح بات بے شک بے شک بالکل صحیح. پانی لیا نہیں رات کو میں، رات کا ذر صاحب دوستان میں بیٹھ کر باتاں کر لے کر، دوستان کے ساتھ تھے، الیاس وغیرہ آئے تھے، یاسین وغیرہ بیٹھ کر باتاں کر لے کرتے، پانی لینا بھول گئے۔ اللہ کھلانے والے، اللہ پلانے والے۔ اب ایک ہوٹل کے پاس لاکھوں نے واش روم کو کھڑایا، اب میں بس سے اتر کو ضرورت سے فارغ ہو جائیں گے، پھر بھی رات بیچ راستے میں کہیں بھی کھڑا ہوگا تو کھڑا تھا کہ نہیں کھڑا تھا کہ ڈرائیور نہ انہیں چلائے تک، انہیں امیر المؤمنین اتریا کسی اور بس کا اللہ کا بندہ، اس کی بیوی کے ساتھ اتر کر ہوٹل، ان کی بیوی بولی مزمل صاحب جی، فوراً چابی پانی لیلا کا کو دے رہا ہے۔ الحمدللہ
رب العالمین، یہ رب العالمین. دیکھو حضرت تمہیں ضرورت پوری کر لکو، بس میں چل جاؤ، میں پانی بھی چالے لے کر آتا ہوں. ہمارے بیگم بولے آپ کو ہمارے بیگم دیکھے سو حضرت ڈاؤٹ کرو نو کو. ماحول اچھا رہا تو پڑھاؤ، نہیں رہا تو مت پڑھاؤ. عزت برباد کر کے پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، نہیں دیتا. بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بڑھاؤ. انکل کو پہلے بولو جنو. وقت ہو گیا بھائی، 1.5 گھنٹے ہو گئی بات، پہلے میں اٹک ہوں بھائی. میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شہر کو آئے، آپ حضرات جانتے ہیں، کئی مرتبہ بولے ہیں جس گھر میں بیٹی جوان ہو اس گھر کے اندر ماں باپ کو نیند آتی ہو، اس سے زیادہ غفلت کا ثبوت کوئی نہیں. میں پھر انشاءاللہ آؤں گا، میری بچیوں سے، میری بھانجیوں سے، میری بھتیجیوں سے، اسلام کی بیٹیوں سے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا، ان کو احساس دلاؤں گا. تمہاری عزت امانت ہے تمہاری ماں کی، تمہاری عزت امانت ہے تمہارے باپ کی، تمہاری عزت امانت ہے تمہارے خاندان کی، تمہاری عزت امانت ہے تمہارے محلے کی، تمہاری عزت امانت ہے تمہارے ہونے والے شوہر کی. اور اس سے زیادہ جملہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور اس سے آگے کا جملہ ہے ہی نہیں. تمہاری عزت امانت ہے اسلام کی. کوئی ایسا کام شادی سے پہلے نہ کرنا کہ جب شادی کے بعد محبت کا ماحول آ جائے تو تم کو تمہارا گناہ یاد آ جائے تو تمہاری مسکراہٹیں جھوٹ ہوں گی. یہ لڑکوں کے لیے بھی یہ اچھے، لڑکیوں کے لیے بھی وہ اچھے. جھوٹ شادی کے بعد تم کسی سے بھی چاہتے تھے کیا؟ اللہ کی قسم نہیں چاہتی تھی، صرف واٹس ایپ میں بات کرتی تھی. چیزوں کی حقیقت پر کیا یقین اڑ گیا حضرت. آپ میرے نہایت دوست ہیں، بڑی محبت کرتا ہوں میں، میرے جملے پر مجھے معاف فرما دیں. آج قسم پر بھی بھروسہ اٹھ گیا ہے. کیا زندگی وہ دوستو ہماری، کیا زندگی. اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے خبر کے گیٹ سے تو ہم کیا چہرہ لے کر جائیں گے، کس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے. میری مائیں اور بہنیں، میری بچیوں، کیا جواب دیں گے ہم؟ ماں کے دھوکے کا جواب کیا دیں گے، باپ سے دھوکے کا جواب کیا دیں گے، شوہر سے دھوکے کا جواب کیا دیں گے، بھائی بہنوں سے دھوکے کا جواب کیا دیں گے. ان علماء کرام کے پیغامات جو تمہارے پاس امانت ہیں، ان امانتوں سے دھوکہ کرنے کا جواب آپ کیا دیں گے؟ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی. ایک بات کہوں مولانا، اجازت ہے آپ کی؟ تجربے کار لوگ ہی پہچانتے ہیں کہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ورنہ بیکار لوگوں کے سامنے پینٹ ماری ہوئی ہر گاڑی نہیں لگ جاتی ہے. یہ جملہ بڑا گہرا ہے، یہ جملہ بڑا گہرا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے اس جملے کو بڑی گہرائی سے تم سمجھتی ہوں گی میری مائیں اور بہنیں. تجربے کار ہی سمجھتے ہیں کہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ورنہ پینٹ مار کے کیا کہ نام آتا نا آج کل پالش بول کر، پالش ڈالے تو پھر کمپنی سے نکلی ہوئی گاڑی سب کو نظر آ جاتی ہے. ایسی نادان زندگی سے تو موت بہتر ہے. تربیت کرو، بچوں کی تربیت کرو. مالدار کے گھر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے ٹوپیاں، امامے،
बच्चों को मैं पूछा क्या बेटे नाम, क्या बेटे नाम, क्या बेटे नाम, सब बोले। एक छोटी बच्ची आई, इसका पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा तो नहीं, सर में हाथ रखो करिए। बेंगलुरु शहर का किस्सा ये कि बेटे हमारे दादा अब्बू बोले मर्दों से मुसाफा नहीं करना, सर पे हाथ रखो। तरबियत, वो भी 6-7 साल की बच्ची, बल्कि मैं और भी ज़्यादा कह रहा हूँ, पहचान नहीं सका मैं उसकी उम्र। मुसाफे के लिए मई, शाहरुख खान नहीं, मई रे बाबा, ऐसा हाथ बढ़ाया तो नहीं, सर में हाथ रखो। कि बेटे दादा अब्बू बोले, दादा अब्बू से मेरी दोस्ती है, सो दादा अब्बू बोले गैर मर्दों से मुसाफा नहीं करना। अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह तेरी समझ को समंदर बनाकर इस वक्त की औरतों को खैरात पर तकसीम कर दे। इस्लाम जिस तरीके से हम गुजार रहे हैं, मेरी माएँ और बहनें, जिस तरीके से इस्लाम हम गुजार रहे हैं, ऐसा गुजार कर भी चलना। ये बात अगर अबू जहल को समझ में आ जाती तो वो कलमा पढ़ने से पीछे न रहता। अमल करो। फिर पूछा स्कूल जाती हैं क्या बेटे? हौज जाती हैं, हमें स्कूल जाती। क्या पढ़ती हैं बेटे? वो पढ़ती हैं। अरबी क्या पढ़ती हैं बेटे? फला पढ़ती। दुआएं याद हैं क्या? याद हैं। अच्छा बर्थडे कब बेटे? नहीं नहीं हमें बर्थडे नहीं करते, वो ईसाई लोग करते हैं। बच्ची बोल रही है हमें कर रहे हैं बर्थडे, केक काट रहे हैं, एनिवर्सरी कर रहे हैं। एनिवर्सरी मालूम नहीं? मालूम मौलाना आपको? अरे रे 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 रे, शादी हो को 1 साल के बाद दे जो खुशी मनाते देखो रस्मी तौर पर सब कर रहे हैं। बचो गुनाहों से बचो मेरी माएँ और बहनें। अजान का जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था गुनाहों से बचो, अच्छी जिंदगी गुजारो, पाक व पवित्र जिंदगी गुजारो, बाहया बाशरम जिंदगी गुजारो, ईमान के तकाजे पूरे करो, इस्लाम के तकाजे पूरे करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वादे पूरे करो, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अब इस वक्त हर माँ हर बाप की जिम्मेदारी है शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे पैदा होने का ज़माना इंतज़ार कर रही है जिन बच्चों के ईमान और आमाल और सच्ची विलायत और उनके तक़वे और तहारत और उनकी शुजाअत और बहादुरी ही से आलम में इनक़िलाब आने वाला है, वरना नहीं कुछ नहीं होगा। ये बातें, ये तसल्लियाँ, ये नारे, ये सब बेकार। वो शेर का वाक़या भी बयान करना नहीं चाहता, में वक्त नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी बयान करने का वक्त नहीं है, और उससे आगे जो बातें गुजरी हैं वो भी यादें, उसे बयान करने का वक्त नहीं है। लेकिन अब बदलना पड़ेगा हम लोगों को। तौबा करो, सच्चे दिल से अल्लाह के दरबार में तौबा करो कि ऐ अल्लाह, आज मैं आपके सामने पूरे होशो हवास के साथ मेरे एक एक गुनाह का एतराफ़ करती हूँ और तौबा करती हूँ, वादा करती हूँ कि इसके बाद मैं आपको और आपके रसूल हमारे नबी को नाराज़ करने वाला मैं कोई अमल नहीं करूँगी। इंशाअल्लाह देखो उसके बाद ज़िंदगी में कैसा इनक़िलाब पैदा होता है।
ورنہ پھر مشکل. ایسے جلسے ہوتے رہیں گے, نتیجے کچھ نہیں نکلیں گے. میں یہ باتیں کیوں لایا بولو؟ آپس کا اختلاف آپس میں رکھو. آپ کے شہر کے ایک مولانا نے ایک اعلان کیا, اس پر جو ہنگامہ دشمنوں نے کیا وہ ان کے بیوقوف ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. 10,000 کروڑ کا انعام دیں گے ہم غوث الاعظم کانفرنس میں, کوئی مشکل نہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہماری مدد کوئی انسان نہیں کرتا, ہماری مدد اللہ کرتا ہے. اور انسانوں کی مدد انسانوں کو نظر آتی ہے, خدا کی مدد انسانوں کو نظر نہیں آتی. ایسے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں, خالی جیب میں ہاتھ ڈالے تو سونے کے سکے نکلے. یہ سنسر کر ڈالو جی, کیا واسطے کہتا ہو, وہ کون مولوی صاحب بول کو پھر پوچھنا شروع کریں گے میرے سے. کرو نہ کو بولو کیا ہوتا. ہمارے ریاست کرناٹک کے امیر شریعت اول رحمۃ اللہ علیہ, یہ بول کر بات ختم کرتا ہوں, شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک زبردست دعوت و تبلیغ اور علم کا عمل کا نور چمکا حضرت کے صدقے میں. حضرت کے ایک بھائی حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ, صاحب کشف و کرامت, ہر سال حج کو جاتے تھے اور حج کو جانے سے پہلے اپنے علاقے کے تمام مدارس کا دورہ کرتے تھے اور ہر بچے کو اس وقت 1 روپیہ 2 روپے دیتے تھے. جیب خالی رہتے تھے لیکن سب کو پیسے بانٹتے تھے. اچھا ہوا ان کے دور میں انکل نہیں تو ای ڈی کو بھیج ڈالتے وہاں. اولیاء اللہ کی کرامت انسان کی سمجھ سے باہر ہے, اسے جا کر پکڑ لیے اور ایک ہنگامہ ہوا. یہ سب ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بڑے حضرات ذمہ دار بیٹھے ہیں. اگر ہمارے اندر اتفاق آ جائے, ایمان اور اعمال کے بعد کی طاقت کا نام ہے اتفاق. گھروں میں بھی اتفاق ہونا. میں وہ سب باتیں نوٹ کیا تھا, بولنے کا ارادہ تھا گھر کو جنت بنانے کے طریقے کیا ہیں, تو بات پر بات آتی گئی. اللہ جو دیا وہ آپ کے سامنے رکھا. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ نمازوں سے گھر کو سجاؤ, تلاوت سے گھر کو سجاؤ, ذکر و اذکار سے گھر کو سجاؤ. بچے مل کر پورے حال اور بیڈ روم میں پیشاب و پاخانہ کریں گے, گھر اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا 2-4 عورتیں بیٹھ کر غیبت کریں گے تو گھر گندا ہوگا. کسی کے خلاف بکیں گے تو گھر گندا ہوگا. ماں بیٹی بیٹھ کر محبت کی اور درد کی بات کرنے سے فرشتوں کو وہ گھر اتنا نورانی نظر نہیں آتا جتنا ساس اور بہو بیٹھ کر بات کریں گے تو فرشتوں کو وہ گھر نورانی نظر آتا ہے. ایسا گھر بیجاپور میں ہے, ساس بھی بہو بیٹھ کو باتاں کر لگو, کیسا ماں تمہیں, کیسے ہی تمہیں کھائے کیا ماں, تمہیں دوا کھائے کیا ماں. ادھر ساس بہو کو دیکھتی بولتی کان تھی کہ مصیبت ہمارے گھر کو آئی, ادھر بھائی بولتی سب مرتے انہیں نہیں مرتی نہ بول کر. ایسے گھروں میں برکت ہے. پھر برکت کے لیے تمہیں نیمو, انار اللہ, تعویذاں, کنگما, ڈوریاں, فائدہ نہیں. تعویذ نماز کا نام ہے, تعویذ تلاوت کا نام ہے, تعویذ درود کا نام ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے
صلی علی محمد. یہ تعویذاں چھوڑ ڈال کو نیمبوؤں کے پیچھے پڑ گئی. 10 روپے کے نیمبو میں کیا سررنگا بولو. وہ بھی ہول سیل مل گیا تو وہ 10 روپے کا نیمبو 6 روپے کو آ جاتا. وہ دوسروں کے عقیدے ہوں گے. ہمارا ایمان قرآن پر ہے, ہمارا ایمان آیات پر ہے, ہمارا ایمان وظائف پر ہے, دعاؤں پر ہے. اللہ ہر گھر میں برکت عطا فرمائے. آئی ہوئی تمام ماں اور بہنوں کے تمام مقاصد کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. جو بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ رب العزت ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے. ایک اعلان سنیے میری مائیں اور بہنیں. ایک کتاب ہے جو ہمیشہ میرے ساتھی لے کر آتے تھے. ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. جناب الحاج ذبیح اللہ صاحب مرحوم, بڑے نیک امانت دار. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. تقریباً اس عاجز سے ان کی 25 سال کی دوستی رہی اور 15 سال سے زیادہ سفر میں رہے. ایک طرفہ انہوں نے بھی دین کی خدمت کی, علماء کے بیانات کو آپ تک پہنچانے کا انہوں نے ذریعہ اختیار کیا, اور خاص طور پر ہمارے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی ایک بہترین کتاب, جس کتاب سے کافی گھروں کے اندر انقلاب آیا. اس کتاب کا نام ہی ہے گھر جنت کیسے بنے. وہ کتابیں انتقال سے پہلے ان کے پاس بہت ساری باقی رہ گئی, تو میں نے سوچا کہ چلو وہ ایک خدمت ہو جائے گی. مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ نفع میں تعلق ہے نہ نقصان میں تعلق ہے. بیچارے آتے تھے, اب نہیں آئے تو ان کے گھر میں وہ اسٹاک رہ گیا. میں لے کر آیا ہوں اس کتاب کو. کافی کم قیمت بھی ہے اور فائدے والی کتاب ہے. قرآن حدیث کی روشنیوں اور واقعات کی روشنی میں حضرت نے اس کتاب کو نقل فرمایا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, دعا کے بعد جاتے ہوئے اس کتاب کو ضرور لیتے ہوئے جائیں, پڑھیں, عمل کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.